حاضر ساتھیو السلام علیکم۔ آپ کے شہر میں اس سے پہلے بھی کئی دفعہ آنا ہوا۔ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی حکومت کا نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں ہر محلے میں اہل دل ہوتے ہیں، اہل دلوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، دو طرح کی عبادت تھی، ایک ظاہری ایک باطنی، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف ظاہری عبادت پہ قناعت کری، ان میں کوئی خوارج ہوئے، کوئی منافق ہوئے، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم بھی حاصل کیا وہ تو ایک صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ اب وہ ظاہری عبادت، ظاہری تعلیم بچہ بچہ جانتا ہے، وہ باطنی علم جس کو مسلمان فراموش کر کے تباہ ہو گیا، کئی فرقوں میں تقسیم ہو گیا، اب اس کی تشریح ضروری ہے۔ ظاہری علم ہر مسجد میں، حدیث شریف میں، ہر علماء کے پاس، لیکن وہ باطنی علم نہ علماء کے پاس، نہ مساجد میں، نہ حدیث شریف میں۔ حدیث شریف میں صرف اس کے اشارے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے، ایک تمہیں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو تم مجھے قتل کر دو۔ قرآن مجید میں بھی اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کو علم لدنی تھا، اشارہ ہے، علم نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا، 120 مسئلے سیکھے، صرف 4 مسئلے لوگوں کو بتائے، سب نے انکار کر دیا۔ حضور پاک فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے 3 علم حاصل ہوئے، ایک عام کے لیے، ایک خاص کے لیے، اور ایک صرف میرے لیے۔ اور ایک اور واقعہ ہے، ایک دفعہ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ مولانا رومی کے مکتب میں چلے گئے، وہ کچھ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے۔ شاہ شمس پوچھتے ہیں کہ یہ چیز، وہ فرماتے ہیں کہ یہ علم ہے کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اتنے میں مولانا صاحب کو رفع حاجت کی ضرورت پڑی، گئے، واپس آئے، دیکھا میز پہ کتابیں نہیں تھیں، پوچھا میری کتابیں تھیں کدھر گئیں؟ انہوں نے کہا میں نے پانی کے حوض میں پھینک دی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ یہ میرے قیمتی نسخے تھے، کلمی نسخے تھے، اب تو برباد ہو گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا گھبراتے کیوں، ابھی نکالتا ہوں۔ جب پانی سے نکالی تو وہ اسی طرح خشک تھی۔ اس وقت مولانا نے پوچھا کہ یہ چیز، انہوں نے کہا یہ علم ہے کہ تو نہ دانی، کہ یہ وہ علم ہے جس کو تم نہیں جانتے۔ اس کا مقصد ہے کہ یہ علم ہے، علم باطن ہے۔ ایک اور بزرگ ہو گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک امروزی، انہوں نے زبان والوں کو قرآن مجید سے سدھارا اور دل والوں کو ذکر اللہ سے سدھارا، تب ان کو راضی الفریقین کہتے ہیں۔ اب وہ دل کا علم کیا ہے؟ جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ دل گوشت کا لوتھڑا بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ اس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اسی طرح وہ دل وہ بھی اللہ اللہ کر سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ درویشوں کا خیال ہے، ہم نے دل دیکھا ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اللہ اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اور ہم کہتے ہیں یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟
فرق یہ ہے کہ یہ زبان دو جبڑوں کے درمیان لٹکی ہوئی ہے، گوشت کا